بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. جب یہ ایام آتے ہیں، جب یہ دن آتے ہیں ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے، تو یقیناً ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ پر ہوئے آزمائشیں یہ بڑی یاد آتی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ موسم حج ہے اور الحمدللہ 2 دن پہلے پہلا قافلہ ہندوستان سے حج کے لیے نکل چکا ہے. اب سنڈے کے دن دوسرا قافلہ نکلنے والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ جو لوگ اس سال وقت سفر یا حج سفر طے کر چکے ہیں، یہ جو جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے اس سفر کو آسان بنائے اور ان کی آنے والی صعوبتیں اور مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج مبرور اور حج مقبول عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے حج کے احکام اور حج کے فضائل اور حج کے کچھ آداب آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے آزمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آبائی وطن سے نکال کر کے انہیں آزمایا، پھر ماں باپ کے تعلق سے آزمایا، پھر بیوی بچوں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا، حتیٰ کہ جان کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا. اور گویا یوں سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بچپن سے لے کر کے موت تک ساری کی ساری زندگی آزمائشوں میں، امتحانات میں اور پھر مصائب و آلام میں گزری ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک کتاب پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پاک پروردگار نے کچھ باتوں سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر آزمائش، ہر امتحان میں مکمل اترے اور پورے اترے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کے طور پر، انعام کے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے تمہیں جیسے بھی آزمایا، جب بھی آزمایا، جتنا بھی آزمایا، آپ ہماری آزمائش میں، ہمارے امتحان میں پورے اترے ہیں، پورے کھڑے اترے ہیں، مکمل اترے ہیں اور مکمل کامیاب اترے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اب ہم بدلے کے طور پر تمہیں اس دنیا کا امام بناتے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، اس پوری ذریت کا ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ اہل علم اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا، وہ اکرام عطا فرمایا، وہ انعام عطا فرمایا کہ قیامت کی صبح تک آنے والی جتنی بھی امتیں ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، اور آخری نبی کی امت آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کا آخری فرد، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب امام ہوئے تو آپ کی امامت کی نشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ جائیں اور مکہ جا کر کے اپنی امامت کی نشانی جو ہے اس کو ظاہر کریں۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مکہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ مکہ پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پائے۔ دوسری مرتبہ مکہ پہنچے، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پائے۔ تیسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وقت جو کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے وہ وہاں پر ابری ہوئی بنیادیں ہوئی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام ان بنیادوں پر بیٹھ کر کے تیر وغیرہ کچھ بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہی مکہ پہنچے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور اسماعیل کو آواز دیا، تو اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر کے خوشی کے مارے اتنا جھوم اٹھے، اتنا، کیونکہ کئی سالوں کے بعد اپنے والد کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد والد سے جب ملاقات ہوئی، والد کو دیکھا تو مارے خوشی کے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے گلے لپٹ لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک والہانہ انداز میں آپ سے ملاقات کیا، جیسا کہ ایک نرم دل باپ، ایک مشفق باپ، ایک رحم دل باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ملتا ہے، ایسے انہوں نے بڑے ہی والہانہ انداز میں اپنے بیٹے سے ملاقات کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس جگہ پر اللہ کے گھر کی تعمیر کروں، اللہ کے گھر کی تعمیر کروں، تمہاری کیا رائے ہیں؟ کیا تم میرے ساتھ دو گے؟ اسماعیل علیہ السلام وہ تو فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے گھر کی تعمیر کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہے، کہاں تعمیر کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، کہاں پر بنانا ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو فرشتے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا اللہ کے حکم پر۔ وہ جو بنیادیں تھی نا، وہ بنیادیں ختم ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنیادوں کو زمین کے باہر نکالا، زمین کے سطح پر نکالا۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ اب ہمیں یہاں پر کعبۃ اللہ کو بنانا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو وہ مقام بھی بتلایا جہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا تھا، یعنی وہ بنیادیں نکالی گئیں، وہ بنیادیں ظاہر ہوئی، اور اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام قرب و جوار کی پہاڑیوں سے جاتے، پتھر کو کاٹ کر کے لاتے، پتھر توڑ کر کے لے کر کے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی
تعمیر کرتے جاتے، اسماعیل پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بناتے جاتے. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیو، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے. اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ دو عظیم انبیاء ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام. لیکن عزیز ساتھیو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچی کر رہے تھے، ان کی زبان اطہر پر، ان کی مبارک زبانوں سے کیا نکل رہا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ پڑھتے جاتے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے جاتے. اے اللہ ہم دونوں حقیر ہیں، اے اللہ تیری نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، اے اللہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تو اس ہماری حقیر خدمت کو قبول فرما، اللہ تو ہماری اس حقیر خدمت کو قبول فرما. رب انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کعبۃ اللہ دنیا کا سب سے عظیم گھر، اللہ کا سب سے عظیم گھر بنایا جا رہا ہے. تعمیر کرنے والے دو انبیاء ہیں، نبی ہیں، لیکن پھر کیا ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اللہ ہماری اس خدمت کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا، کہیں اللہ ہماری اس خدمت کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا. رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور روتے ہوئے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو ہم دونوں حقیر بندوں کی حقیر خدمت کو قبول فرما، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہم اگر کوئی دینی کام کرتے ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، فروعی کام یا پھر فلاحی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے. میں ہی کیا ہوں، میں ہی کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کوئی اس کام کو کر ہی نہیں سکتا. آدمی میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تیس مرخہ سمجھنے لگ جاتا ہے. لیکن ابراہیم کو دیکھیں، اسماعیل کو دیکھیں، علیہم السلام وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے انبیاء ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر. اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، رو بھی رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بھی گرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم جیسے حقیروں سے تو تیرے گھر کی خدمت لے رہا ہے. سوچو دیکھو، آدمی جب کوئی خدمت اللہ اس سے لیتا ہے نا، اس کے گھر کی، مسجد کی، اس کے اسلام کی، دین کی، جو بھی خدمت لیتے، آدمی کو یہاں پر انسان کے اندر عاجزی آنا چاہیے، انکساری آنا چاہیے. یہ درس ہے ہم مسلمانوں کے لیے، یہ درس ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ آدمی جب اللہ مجھ سے خدمت کا موقع دیا ہے، اللہ مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، یہ سمجھ کر کے کام کرے. میں ہی کرنے والا ہوں نہیں سمجھے، اللہ مجھے موقع دیا ہے یہ سمجھے. ابراہیم کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی، اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی کہ ہم تیرے گھر کی تعمیر کر سکیں. ہم حقیر بندے ہیں، اللہ تو ہم سے خدمت لے رہا ہے، اللہ تو ہماری اس حقیر خدمت کو قبول فرما انک انت السمیع العلیم. اور تو یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر آگے دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ تو ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا. دیکھو کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں گھمنڈ نہ آ جائے کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے ہیں. کرنے والے دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہمارے دلوں سے غرور اور گھمنڈ کا نکال دے، ہمیں تیرا مطیع بنا، تیرا فرما بردار بنا. اور ہماری نسل سے جو ذریت آنے والی ہے، جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تو اولاد کو بھی، ہماری ذریت کو بھی مطیع و فرما بردار بنا. پھر آگے کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے اللہ ہم کو ہمارے حج کا طریقہ تو بتلا دے، سکھلا دے، اور ہم سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرما. اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کیا. سبحان اللہ. دیکھیں ابراہیم کا زمانہ کون سا ہے؟
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी का जमाना कितना कौन सा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं। काबतुल्लाह की तामीर का काम चल रहा है, साथ ही साथ दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर वालों के लिए, इस शहर वालों के लिए तो एक ऐसे रसूल को भेजना, ऐसे पैगंबर को भेजना, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो इन पर कुरान मजीद को, किताबुल्लाह को पढ़ करके सुनाए, इन्हें इल्म और हिकमत सुनाए, इन्हें इल्म और हिकमत सिखाए, इन्हें इंसान बनाए। अल्लाह इस शहर वालों के लिए तो एक नबी और पैगंबर को भेजना, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, यकीनन तो सुनने वाला और वो देखने सुनने वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अना दअउतु बि अबी इब्राहिम, मैं मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूं। इब्राहिम, अल्लाह के नबी क्या कहते थे? मेरे बाप इब्राहिम ने मेरे खातिर दुआ किया था, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बना करके इस शहर के लिए भेजा है। वह आना जाओ तो बे अभी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआओं का नतीजा हूं, कहा करते थे अल्लाह के नबी। मेरे अजीज साथियों, इतना ही नहीं, जब काबतुल्लाह खाने काबा तामीर होकर के, बंद करके, तैयार होकर के रेडी हो गया, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कहा वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजालन अला कुल्ली दामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहता है, ऐ इब्राहिम, काबतुल्लाह बन चुका है, खाने काबा की तामीर हो चुकी है, लिहाजा अब आपका काम यह है कि आप लोगों में मुनादी लगाएं, आप लोगों में ऐलान करें और लो सारी इंसानियत को हज का पैगाम दे और लोगों को हज के लिए बुलाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह, मैं ऐसी जगह पर ठहरा हूं जहां पर कोई इंसान तो दूर की बात है, कोई शजर और हजर भी नहीं है, और मैं कैसे किसको क्या बुलाऊंगा, मैं कैसे बुलाऊं, किसको बुलाऊं और कैसे बुलाऊं? ऐसी जगह मक्का जो कायम था जहां पर कोई आता जाता नहीं था, बेआबो गिया जगह थी, इंसान तो इंसान है, वहां पर दरख्त भी नहीं हुआ करते थे। अल्लाह कह रहा इब्राहिम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप काबतुल खाना काबा बन चुका है, तामीर हो चुकी है, लिहाजा आप क्या करें? वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, अब काम तुम्हारा ये है कि लोगों को मुनादी लगाओ, लोगों को बुलाओ, लोगों में आवाज दो, लोगों को पुकारो और लोगों को हज का पैगाम दो ताकि लोग हज के लिए आए। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह, मैं पुकारूंगा तो कहां तक मेरी आवाज जाएगी? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया है, इंटरनेट का जमाना है, एक मर्तबा अगर पीएम बैठ करके दिल्ली में कुछ बोले तो हम यहां पर बैठ करके सुन ले सकते हैं, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, ये अब का दौर है। लेकिन वो दौर था जिस दौर में ना तो माइक था, जिस दौर में ना तो इंटरनेट था, जिस दौर में ना तो सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था। अब इब्राहिम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, मैं पुकारूंगा तो मेरी आवाज कहां तक जाएगी, कितने लोग आएंगे और कितने लोग हज के लिए पहुंचेंगे? अल्लाह कहता है, इब्राहिम, तुम्हारा काम पुकारना है, तुम्हारा काम निदा लगाना है, तुम्हारा काम लोगों को हज के लिए बुलाना है और तुम्हारी आवाज को लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है, लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है। रिवायात में आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबले अबू खुबैस, पहाड़ का नाम है, मक्का में पहाड़ का नाम है जबले अबू खुबैस, उस पर चढ़े, चढ़ करके लोगों को आवाज दिया, लोगों में मुनादी लगाई, कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना अल्लाह तआला क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चढ़े, फिर पुकारा, या अय्युहन्नास, जोर से चिल्ला रहे, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाए, लोगों तक अपनी आवाज को कोशिश कर रहे हैं। कितना चिल्लाएंगे, कितना जोर से बोलेंगे, कहां तक आवाज पहुंचेगी? फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। आवाज लगाते, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों सुनो, इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, ऐ लोगों, तुम पर अल्लाह ने हज को फर्ज किया है, लिहाजा हज के लिए आओ। काबतुल्लाह की तामीर हो चुकी है, काबतुल्लाह बन करके रेडी हो गया है, अब तुम्हारा काम है कि तुम हज के लिए आओ और अल्लाह के लिए हज अदा करो, अल्लाह के लिए हज को अदा करो। मेरे अजीज साथियों, तफासिर में आता है, सुभान अल्लाह, मुफस्सिरीन इकराम इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को दुनिया के कोने कोने में तक पहुंचाया। उस वक्त जो भी जिंदा था उसने इब्राहिम की इस आवाज को सुना, इब्राहिम की आवाज को सुना। यहां तक के मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि वो लोग जो अभी पैदा नहीं हुए, यानी मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं,
جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ساری ذریتیں سارے کے سارے آدم کی اولاد جو آنے والی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زندہ تھے انہوں نے بھی سنا، جو مر چکے تھے انہوں نے بھی سنا، حتیٰ کہ جو پیدا ہونے والے ہیں قیامت کی صبح تک جو آنے والے ہیں، اللہ نے ان سب تک ان کی آواز کو پہنچایا ہے، سب تک ان کی آواز کو پہنچا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اسی لیے یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کیا صدائیں لگاتے ہیں، حج کے لیے جب نکلتے ہیں تو کیا آواز دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف پیچھے چلے آتے ہیں۔ یہ لبیک جو کہنا ہے یہ معمولی کہنا نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو آواز انہوں نے لگائی تھی، مفسرین کہتے ہیں یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے جو آج لوگ لبیک لا شریک لبیک لک لبیک کہہ کر کے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، یہاں گھروں سے نکلتے ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، خانہ کعبہ میں دیکھیے آپ کو ہر رنگ کا، ہر نسل کا اور ہر کنٹری کا آدمی ملے گا، ہر کنٹری کا آدمی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف مکہ والے ہی آ کر کے حج کر رہے ہیں، سعودیہ والے آ کر کے حج کر رہے ہیں، نہیں، یہ ابراہیم کی آواز ہے جو آج جو دنیا کے کونے کونے میں تک پہنچی تھی اور لوگ کونے کونے سے پہنچے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق۔ کیا کہا تھا اللہ نے، اے ابراہیم تم آواز لگاؤ، لوگ آئیں گے، کیسے آئیں گے، چل کر کے آئیں گے، پیدل آئیں گے، اونٹوں پر آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، یہاں تک کہ اتنے دور دور سے آئیں گے کہ چلتے چلتے ان کی اونٹنیاں سکڑ جائیں گی، سکڑ جائیں گی۔ اور ہوا بھی ایسا، ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے سال دیکھا لوگ بڑے دور دور سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے قافلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسی حالت میں آ رہے ہیں کہ چلتے 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 ان کی اونٹنیاں سکڑ گئی تھی، سک گئی تھی پوری، اتنے دور سے آئے ہیں۔ ابراہیم تعجب ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں حرم پاک میں، کعبۃ اللہ میں، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر ملک کا، ہر شہر کا انسان آپ کو ملے گا۔ لوگ وہاں آ کر کے اپنی جنسیتیں بھول جاتے ہیں، اپنی نیشنلٹی بھول جاتے ہیں۔ حرم میں جب پہنچتا ہے آدمی نا، آپ دیکھیے جا کر کے وہاں جانے کے بعد کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، کوئی پیسے والا نہیں، کوئی سب ایک ہے، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ آدمی وہاں جانے کے بعد ہر طریقے سے ساری دنیا کو بھلا دیتا ہے۔ آپ پہنچو حرم میں، جو لوگ حرم جا چکے ہیں، عمرہ اور حج کر چکے ہیں، ان کی کیفیت تو ان سے سوال کرو، پوچھو جا کر کے، دیکھو کیسے لگتا ہے۔ حرم میں پہنچو گے ایسے آپ کو نہیں لگے گا کہ میں دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ آدمی اپنی نسلیں، اپنی جنسیتیں بھول جاتا ہے، آدمی اپنی نیشنلٹی بھول جاتا ہے، سب ایک مسلمان نظر آتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ، الغرض سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے امت کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی فرض کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت امام الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حج کب فرض ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں امت محمدیہ پر حج فرض ہوا۔ کتنی ہجری میں؟ 8 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اور اب کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1445 ہجری اب چل رہی ہے۔ سن 8 ہجری میں امت محمدیہ پر حج فرض ہوا، اور جب حج فرض ہوا اسی سال اللہ کے نبی نے سب سے پہلے امیر المومنین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں پہلا قافلہ حج کے لیے بھیجا، پہلا قافلہ حج کے لیے بھیجا۔ مکے میں جب تک اللہ کے نبی تھے حج فرض نہیں تھا، اللہ کے مسلمان حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے، حج بند تھا ان کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ آئے، مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حج پر جائیں اور صحابہ کو حج پر بھیجیں، مسلمانوں کو حج کے لیے حج کے لیے ریڈی کرے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا قافلہ سن 8 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کی عمارت میں پہلا قافلہ نکالا۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی خود اپنا پہلا اور آخری حج کیا۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کوئی بعض روایات میں آتا ہے 3 مرتبہ، بعض روایات میں 4 مرتبہ، اللہ کے نبی نے 4 مرتبہ عمرہ کیا، لیکن
اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا, وہی پہلا تھا, وہی آخری تھا. اور جب اللہ کے نبی حج کے لیے نکلے نا, اللہ کے نبی نے اعلان کیا, صحابہ میں اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی احج بعد حجۃ ھذا. اللہ کے نبی نے فرمایا او کما قال علیہ السلام, اے لوگوں میں حج کے لیے جا رہا ہوں, لہذا جو بھی حج پہ آ رہے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ حج کا طریقہ سیکھیں, حج کا طریقہ سیکھ کر کے جائیں, ایسے انڈے بن کر کے نہ جائیں. آج حج پر جانا, عمرے پر جانا گویا ایک طریقے کا ایک کیا بولتے ہیں نہیں کہ ایک ٹور بن چکا ہے لوگوں کے لیے. جیسے ہم لوگ ٹور پر نکلتے ہیں, پکنک کے لیے نکلتے ہیں, لوگ اسی طریقے سے ہنسی مذاق بنا لیا. بھئی وہ پڑوسی بھی جا رہا ہے, چلو ہم بھی چلے جائیں گے. بھئی سسرال والے جا رہے ہیں, چلو ہم بھی نکل جاتے. نہیں, یہ حج ہے, فریضہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ حج پہ جانے سے پہلے حج کی پوری تیاری کریں. اور تیاری میں کیا ہے سب سے اہم چیز؟ حج کا طریقہ سیکھیں. صحابہ ہیں, کیا انہیں علم نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے نبی پھر بھی کیا کہتے ہیں, خذوا عنی مناسککم, لوگوں تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو, ایک ایک رکن کو سیکھو, ایک ایک چیز کو سیکھ کر کے جانا ہے. جو بھی حج پہ جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ چلو وہاں جا کر کے دیکھ لیں گے, ہوتا ہے نا, وہاں جا کر کے دیکھ لیجیے, جو بھی ہوتا ہے سب کے ساتھ ہم بھی ملا کر کے کر لیں گے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حج پہ نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی حکم دیتے خذوا عنی مناسککم, میرے پاس آؤ, طریقہ سیکھو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں حج پر نہ رہوں. اللہ کے نبی نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے, اب میں آئندہ سال رہوں نہ رہوں مجھے پتا نہیں ہے, لہذا جو بھی حج پہ جا رہے ہیں وہ حج کا طریقہ سیکھ لے. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے جس سال حج کیا ہے, جس سال اللہ کے نبی نے حج کیا, اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اور جو صحابیات حج کے لیے نکلے تھے حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے, وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. روایات میں یہ تک بھی آیا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حج کے لیے نکلے تھے نا, حج کے لیے نکلے تو آگے بھی سمندر, پیچھے بھی سمندر, دائیں بھی سمندر, یعنی وہ یوں سمجھو کہ لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا ہے حج کے لیے, کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنا ہے. کون صحابی ہوگا جو حج کے لیے نہیں جائے گا؟ نبی کے ساتھ حج کرنا ہے. گویا یوں سمجھیے کہ لوگوں کا ایک طرح کا سیلاب امڑا تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ و صحابیات اللہ کے نبی کے ساتھ حج پر اس وقت اس سال نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میرے عزیز ساتھیو, الغرض کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر حج کو فرض کیا ہے. حج فرض ہے. اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے, ایک اہم رکن حج ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ لوگوں پر یہ ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ کے گھر کے اللہ کے گھر کا حج کرے, اللہ کے گھر کی زیارت کرے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آج دیکھیں ماشاءاللہ جس کے پاس طاقت ہے, طاقت سے کیا مراد ہے؟ آج ماشاءاللہ لوگ بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہے ہیں, پلاٹ پر پلاٹ خرید رہے ہیں, اور کھیتوں پر کھیتیں لے رہے ہیں, اور پلاٹ پر پلاٹ خریدتے جا رہے ہیں. جب حج کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی ابھی اللہ طاقت نہیں دیا, اللہ ابھی طاقت نہیں دیا ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, کر لیں گے حج کو. ارے کروڑوں کما رہے ہیں, لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کما رہے ہیں, بزنس پر بزنس بناتے جا رہے ہیں, گاڑیوں پر گاڑی خرید رہے ہیں, بنگلے پر بنگلے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ جی ابھی اللہ طاقت نہیں دیا ہے. صحابہ نے اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ جو من استطاع کا لفظ ہے نا, کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج پر جائے, یہ استطاع کے معنی کیا ہے؟ طاقت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الزاد والراحلہ. الزاد والراحلہ, استطاعت سے مراد وہ مالی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے, دونوں اعتبار سے طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے, کھا پی کر کے اتنا مال بچ رہا ہے, اتنا پیسہ بچ رہا ہے کہ وہ اگر حج پر چلے جائے تو اس کے بیوی بچے خوشحالی کے ساتھ جی سکتے ہیں, اور حج کا سارا ساز و سامان, حج کی جو اخراجات ہیں وہ بآسانی اٹھا سکتا ہے, تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. الزاد والراحلہ,
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا مال ہو کہ وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور اس دوران وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس اتنا مال چھوڑ کر کے جائے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اتنا مال آ گیا تو حج فرض ہو گیا۔ حج کے لیے بھی کوشش کریں۔ آج ماشاءاللہ ہم عقیدے پر توجہ دیتے ہیں، ہم نماز پر توجہ دیتے ہیں، اور ہم روزے پر توجہ دیتے ہیں۔ بہت کم ہمارے ساتھی ہیں جو حج کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ حج کی کوشش کرو، جیسے ہم نکاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، شادی کے لیے کوشش کرتے ہیں، گھر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیا آپ حج کے لیے کوشش کیے ہیں؟ اگر سوچو، اگر آدمی اپنی تنخواہ میں سے ہر سال ہر مہینہ ایک 5,000 روپے اگر نکال کر کے رکھے گا، ہر مہینہ 5,000 روپے نکال کر کے رکھے گا، تو سال کو کتنا ہو گیا؟ 60,000 روپے ہو گئے۔ 10 سال کی بھی ضرورت نہیں جی، 6-7 سال کے آدمی، 7 سال کے اندر آدمی تیار ہو جائے گا حج پہ جانے کے لیے۔ لیکن ہم کوشش نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے۔ دنیا بھر کے کاموں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن حج کا معاملہ آتا ہے تو جی ابھی اللہ طاقت نہیں دیا۔ اللہ کیا بولا؟ طاقت تو ہے سو والوں کے اوپر ہی حج فرض ہے۔ طاقت کب تک آئے گی؟ گھر بنایا، شادی کیا، بنگلہ لیا، گاڑی لیا، سب لیا، ہر چیز، ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، بیوی کی خواہشیں، بچوں کی خواہشیں، زیور، چائنا، سونا، ہر چیز خریدا ہے۔ لیکن حج کے لیے جب بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ طاقت، جس کے پاس استطاعت ہو وہی حج پہ جانے کے لیے کہا۔ اللہ کے بندو، شوق پیدا کرو دینی کاموں کے لیے، شوق پیدا کرو گے، کوشش کرو گے، تبھی وہ چیز ہوگی نا۔ اگر آپ اپنی تنخواہ میں سے، اپنے پیسوں میں سے، اپنے مال میں سے ہر سال یہ نیت کے ساتھ اگر 5-5 ہزار روپے نکال کر کے رکھو گے تو 6-7 سال کے اندر آپ قابل ہو جاؤ گے، طاقت والے ہو جاؤ گے، استطاعت والے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ تیاری تو کر رہے تھے، پیسہ جمع کر رہے تھے، کوشش تو پوری کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسائل پیدا کر دیے، یا ایسی مصیبتیں آ گئی، یا اللہ نہ کرے کہ موت ہی آ گئی، تو انشاءاللہ آپ کی جو تیاری ہو رہی تھی نا، اس تیاری کا اللہ پورا اجر دے گا، اور پورے حج کا ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہم نے نیت ہی نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی، پھر اللہ سے حج کی امید رکھتے ہیں، پورے ثواب کی امید رکھتے ہیں، تو پھر یہ جہالت کی بات ہوگی۔ کوشش کرو میرے عزیز ساتھیوں۔ اسی طریقے سے بدنی اعتبار سے بھی آدمی کے اندر طاقت ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں حج پر اتنے لاغر لوگ آتے ہیں، لاغر لوگ، ارے اللہ نے ہٹا کٹا بنایا تھا، تندرست بنایا تھا، اچھا کاروبار تھا، پیسہ تھا، جوانی میں حج نہیں کرتے۔ جب لوگ سے کہتے ہیں بھئی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، حج کے لیے چلے جاؤ، جا کر کے حج کر کے آ جاؤ، ایک فریضہ ادا ہو جائے گا۔ مولانا ابھی گناہ کرنا، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو ہٹا کٹا ہوں، جوان ہو، ارے دیکھیں گے جی حج ہی میں بعد میں کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے، اب بھی حج کر لیا تو پھر بعد میں پھر گناہ نہیں کر سکتے، نہیں، بعد میں پھر گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ارے اللہ کے بندوں، کب تک آخر کس حد کی جہالت پہ پہنچ چکے ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے، بعض اہل علم نے یہاں تک بھی کہا ہے جوانی کی ایک دن کی عبادت بڑھاپے کی ساری زندگی کی عبادت کے برابر۔ جوانی میں حج کرو، جوانی میں عمرہ کرو، جوانی میں اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ، اس کو حج کراؤ۔ جوانی میں جتنا آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک ایک رکن کو آپ ادا کر سکتے ہو، بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے حج میں دیکھا ہے، بیچارے پیروں کے اندر رودے جاتے ہیں، بوڑھے ہیں، کعبۃ الحرم کے اندر لو یا پھر جمرات کو کنکریاں مارنے کے وقت دیکھو، اتنے بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں۔ ایسے لوگ حج پہ آتے ہیں کہ وہ گرے تو خود سے اٹھنے کے لیے بھی نہیں آتا بیچارے کو، خود سے اٹھنے کے لیے بھی نہیں آتا بیچارے کو، ایسے لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے۔ استطاعت میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز مالی طاقت ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے۔ بھیک مانگ کر کے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیک مانگ کر کے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لے کر کے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے آدمی پر فرض نہیں ہے تو جاؤ، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، بدنی اعتبار سے بھی آپ کے اندر طاقت ہونا چاہیے، ایک ایک رکن ادا کرنے کی طاقت ہو، تبھی اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ کب لڑک جائے، کب مر جائے، کوئی ڈھکل دیے تو آدمی مر جائے، ایسے آدمی حج پر جائیں، ضرورت نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے آدمی کے اندر طاقت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں 1-2-3 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے فضائل بہت ہیں،
اور سب سے اہم فضیلت اور مین فضیلت یہ ہے الحج یہدم ما کان قبلہ. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. لیکن جب بات بتاؤں جی، گناہوں میں صرف وہ گناہ معاف ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. بھائیوں کا حق مارا ہے، بہنوں کا حق مارا ہے، پڑوسی کا حق مارا ہے، معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگے، یہ معاف نہیں ہوں گے. صرف اللہ کے حق جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہوں گے. لوگوں کو ہتھیایا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، لوگوں کا مال ہڑپا ہے، زمینیں ہڑپے، معاف نہیں ہوگا. حقوق العباد معاف نہیں. حقوق العباد کے لیے بندوں سے معافی مانگنا ہے. جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. یاد رکھو. لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کا 1000 لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، وہ بولتے ہیں بلی 100 چوہے کھا کر کے حج کو چلی. یہ عالم ہے ہمارا. یہاں ہزاروں کو دھوکہ دے دیے ہیں، کئیوں کا پیسہ ہڑپ کر لیے ہیں، کئیوں کی زمینوں پر قبضہ جما لیے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں میں نے حج کر لیا. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہوں گے معاف؟ نہیں نہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد کے لیے بندوں سے معافی مانگنا. بندہ بندے کو جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیو، حج کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے. اسلام میں حج کی فرضیت کے لیے 5 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے حج کرنے والا حاجی جو ہے نا وہ مسلمان ہو. کافر، یہودی، نصرانی، مجوسی پر حج فرض نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط ہے. دوسری چیز یہ ہے حج کرنے والا عاقل ہو. پاگلوں پر حج فرض نہیں ہے. اللہ نے بہت دولت دیا ہے پاگل کو، وہ حج پہ جا رہا ہے، اس کو خود کو پتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ پتا نہیں ہے، تو ایسے پاگلوں پر حج فرض نہیں ہے. حج کے لیے، حج کی فرضیت کے لیے پہلی چیز اسلام ہونا ہے، دوسری چیز عاقل ہونا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کیونکہ پاگلوں پر حج فرض نہیں ہے اور اسی طریقے سے بچوں پر بھی حج فرض نہیں ہے. بچوں کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں ماں باپ، اچھی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کو لے جائیں، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو لے کر کے جائیں، بچوں کو بھی حج کرائیں. بچے اگر حج کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ ماں باپ کو دے گا. اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ جو حج پر گئے تھے، ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو ایسے اوپر اٹھایا، کیونکہ بڑا جمع غفیر تھا، بہت زیادہ لوگ تھے، ایسے اٹھایا. عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن بچہ دکھ رہا ہے. اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ حج، الحاظ حج، اللہ کے نبی یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا اس پر حج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لے چلو، وہ حج کر لے گا، اللہ اس کا ثواب تمہیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں اس کا ثواب عطا کرے گا. اللہ کے نبی نے بچوں پر حج فرض نہیں ہے. بچے یہ نہ سمجھے کہ بچے بھائی میں ماں باپ کے ساتھ بچپن میں حج کر لیا تھا اب میرا فریضہ ادا ہو گیا. نہیں، ادا نہیں ہوا ہے، ادا نہیں ہوا. بچے حج کرتے ہیں ثواب ماں باپ کو ملے گا لیکن فریضہ ادا نہیں ہوا ہے. بچہ بعد میں کما کر کے وہ اپنا حج کرے گا، کرنا ضروری ہے، اس پر کرنا ضروری ہے، یہ فرض ادا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور حج کی قدرت، چوتھی چیز حج کی قدرت رکھتا ہو. اور پانچویں چیز یہ ہے قدرت، ابھی ہم نے بتایا کہ مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے قدرت ہو. پانچویں چیز عورت اگر حج پر جا رہی ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم ہونا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے یا پھر شوہر ہے. محرم کے بغیر عورت حج پر نہیں جا سکتی. حج کے لیے، عمرے پہ جانے کے لیے، حج عمرے کی تو دور کی بات ہے، اگر عورت اپنا گھر چھوڑ کر کے باہر نکل رہی ہے تو بغیر محرم کے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. محرم کے ساتھ جائے گی. یہ تو حج اور عمرے کی بات تو دور ہے، تو عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے آداب حج میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حاجی پر لازم ہے کہ وہ حج و عمرے کے ذریعے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، وہاں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. آنے کے بعد، حج سے آنے کے بعد اگر کوئی اسے حاجی صاحب نہ بولے تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے. ہوتا ہے نا جی، حج کر کے آئے ہیں، اگر کوئی آدمی حاجی نہ بولے تو غصے میں آ جاتا ہے. آنے سے پہلے بچے دکان پر مکان پر پلیٹ لگا دیتے ہیں، حاجی عبد الرحیم صاحب. سبحان اللہ، کس کے لیے حج کیا آپ نے؟ چلو بھی ایک آدمی حج کر کے آیا ہے، اسے حاجی عبد الرحیم صاحب بول رہے. ایک بندہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کیا لکھے جی؟ وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے. نمازی عبد الرحیم صاحب لکھے گا کیا جی؟ وہ فریضہ ہے. اور بعض حاجی تو ایسے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آپ کا بھی جائزہ ہوا ہے، حاجی صاحب کو حاجی نہیں بولے تو غصہ آ جا رہا. دنیا بھر کے حرام کمائی کما رہا ہے لیکن حاجی نہیں بولے تو غصہ آتا ہو. حاجی بولنا
یہ حج کس کے لیے کیا ہے؟ حج میں خالص آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہو، دکھاوا نہ ہو، ریلز بنانا نہ ہو، سوشل میڈیا پر فیمس ہونا نہ ہو، وہاں پہنچ کر کے کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کر کے ریل بنا کر کے فوٹو فیس بک پر شیئر بک پر ڈالنا نہیں ہے، نہیں، فون کو بند کر دینا ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں۔ اور سب سے بڑی بات، جب حج پر جا رہے ہیں نا آدمی، یہ سب سے اہم چیز ہے، جس کا پیسہ کھایا ہے، جس کا مال ہڑپا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو تکلیف دیا ہے، اس سے معافی مانگے، وہ اس سے معافی مانگے، اس کا پیسہ واپس کرے۔ اور سب سے اہم بات، اگر مشرک ہے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، بت پرستی سے توبہ کرے، خبر پرستی سے توبہ کرے، خالص اللہ توحید اپنے دل میں لے کر کے حج پر جائے گا۔ یہ حج کے آداب ہیں، حج کے آداب ہیں، توبہ کر کے جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہاں جا کر کے توبہ کریں گے، جا رہے ہی توبہ کرنے کے لیے، وہاں پہنچ کر کے توبہ کریں گے، نہیں، پہنچنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، لوگوں سے معافی مانگنا ہے، لوگوں سے معافی مانگنا ہے۔ کس کا لیا تھا دے دو، کس کا ہڑپا تھا دو، کیونکہ یہ معاف نہیں ہوں گے، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ آپ کتنے بھی حج کر لو، یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ آپ اسی لیے حج پہ جانے سے پہلے جو حرام کام کیے تھے اس سے توبہ کرو، لوگوں کا واپس کرو، جس کو ستایا، تکلیفیں دیا، اس سے معافی مانگو۔ یہ سب سے پہلا ضروری کام ہے۔ پھر توحید پر آ جاؤ۔ اس کے بعد اسی طریقے سے حج کے معاملے کے اندر اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ حج کا طریقہ سیکھ کر کے جانا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ، آخری بات بتا دوں، کچھ ایسے بھی ہیں، علماء ہیں، نعوذ باللہ، علماء ہیں، حرم میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نماز پڑھ کر کے حرم سے آ رہے ہیں، یہ حرم کو جا رہے ہیں، ہمارا نماز پڑھ کر کے حرم سے آ رہے ہیں، یہ حرم کو جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھائی نماز تو ہو گئی نا؟ کہا کہ نہیں جی ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، اس جاہل کو اللہ تبارک جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، دنیا کے اندر علامہ بنا گھوم رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہے۔ دیکھو، حرم کو پہنچ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم میں اسے امام کے پیچھے نماز نصیب نہیں فرمائی۔ کتنا ناراض ہوگا اللہ سے، کتنا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ کئی ایسے علماء ہیں نعوذ باللہ جو حرم میں پہنچ کر کے، حرم میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، بعد میں نماز پڑھتے ہیں، بعد میں الگ سے اور بہت تو ایسے ہیں حرم کو بھی نہیں جاتے، حرم میں بھی نہیں جاتے، وہ لارج میں ہی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ ارے اللہ ان سے کتنا ناراض ہے، دیکھیں ذرا سا اللہ کے بندو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج پہ جانے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھو، عمرے پہ جانے سے پہلے عمرے کا طریقہ سیکھو، بغیر سیکھے کے نہ جاؤ۔ اگر سیکھے بغیر جاؤ گے، یہی ایسے جاہل آپ کو ملیں گے جو آپ کو گمراہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ حج میں کچھ ایسے بھی تھے، کچھ ریچور کے علماء ہیں جو ہمارے ساتھ حج میں آئے تھے مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، عرفے کے میدان میں انہوں نے نماز کو جمع نہیں کیا، انہوں نے نماز کو خسر نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جی ہم مسافر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے خسر کیا، اللہ کے نبی نے جمع کیا، جبکہ اللہ کے نبی بھی مدینہ سے آئے تھے نا، مسافر ہی تھے نا، تو مدینہ سے اللہ کے نبی آئے، مسافر ہیں، اور نبی وہاں پر جمع و خسر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی ہم 40 دن کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر نہیں ہیں، ہم خسر نہیں کریں گے، ہم جمع نہیں کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت، بڑی ٹولی ہے، بڑی جماعت ہے جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ جاہل خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ جب ہم ان سے بحث بھی کیے، کیونکہ وہ وقت ایسا نہیں تھا جو ان کے ساتھ بحث کیا جائے، ہم نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج پر جاؤ، عمرے پر جاؤ تو حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ کر کے جاؤ۔ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھی بناؤ جو توحید پرست ہو، جو توحید پرست ہو۔ سفر میں ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ حق پر ہونے والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی لا یصحبک الا مؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوستی کرو تو مومنوں سے کرو، ایمان والوں سے کرو۔ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے، اس نصیحت پر عمل کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا یصحبک الا مؤمن، دوستی کرو تو مومنوں سے کرو، ایمان والوں سے کرو۔ ایمان والا تمہیں ایمان والا بنائے گا، ایمان والا تمہیں ایمان والا بنائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آپ کو نظر آئے کہ وہ کافر ہے، بے نمازی ہے، ایمان والا نہیں ہے، ایسے سے وہ بھلے ہی دنیا کا کتنا بھی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو، آپ اس سے دوستی نہ کریں، دنیا دوستی نہ کریں، کیونکہ یہ آخرت کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یصحبک الا مؤمن ولا یاکل طعام الا تقی،
اللہ کہتے ہیں تم دوستی کرو تو اللہ والوں سے کرو، مومنوں سے کرو، علماء سے کرو، دینداروں سے کرو دوستی، کیونکہ یہ تمہیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا يَأْكُلُ طَعْمُكَ إِلَّا تَخِي، اور تمہارا کھانا، تمہارا پیسہ جو دوستوں کو کھلاتے ہو، یاری محبت میں، دوستی میں، پیار میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غور کرو، تمہارا کھانا، تمہارا پیسہ متقی آدمی ہی کھائے، متقی آدمی کھائے، کیونکہ متقی آدمی کھائے گا وہ اس مال کے ذریعے کھا کر کے وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اور وہ صحیح غلط میں فرق کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوستی کرو تو اللہ والوں سے دوستی کرو، مومنوں سے دوستی کرو، اور جب کھلاؤ تو تقی متقیوں کو اپنا کھانا کھلاؤ تاکہ تمہارا مال بھی صحیح جگہ پر لگے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، جو لوگ اس مجلس میں یا امت محمدیہ میں حج اور عمرہ ادا کر چکے ہیں، اللہ انہیں حج مبرور عطا فرمائے، اللہ انہیں حج مقبول عطا فرمائے، اللہ ان کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے، اللہ اس کے بدلے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اس سال جو لوگ حج کے سفر پر نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے سفر کی صعوبتوں کو اللہ آسان فرمائے، سفر میں آنے والی ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے، اور اللہ انہیں بھی حج مبرور اور حج مقبول عطا فرمائے۔ اور ابھی تک جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے، اللہ سے دعا کرو اور کوشش کرو کہ اللہ مرنے سے پہلے تیرے گھر کی زیارت عطا فرما، اللہ ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما اور حج اور عمرہ نصیب فرما، اس کے بعد اللہ اس مسلمان کو موت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔